السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، اللہ کی فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے آج کے اس حلقے میں ہم شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب القواعد المثلیٰ کا آخری حصہ جو خاتمے کے عنوان سے جاری ہے، اس ضمن میں ایک سوال کا جواب پچھلے حلقے میں آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے۔ دوسرے سوال کا جواب اور پھر اسی طرح سے تیسرے سوال کا جواب انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے اس حلقے میں اور اس کے بعد کے حلقات میں پیش کیا جائے گا۔ آج کے حلقے میں اس سیشن میں جو سوال آپ کے سامنے ہے اور جس کا جواب شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، وہ سوال کیا ہے، پہلے اس کا اعادہ آپ کے سامنے کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ سوال یہ ہے، شبہہ یہ ہے کہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اشاعرہ جو ہیں یہ اہل تعویل میں سے ہیں۔ بہت ساری صفات کی، زیادہ تر صفات کی تعویل کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ صرف 7 صفات کو یہ ثابت کرتے ہیں، بقیہ صفات کی تعویل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں سوال یہ ہے کہ ان کا مذہب کیسے باطل ہو سکتا ہے جبکہ ان کے قدوہ، امام، پیشوا امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ ایک بلند پایہ امام گزرے ہیں، اور ان کی زندگی کے بہرحال 2-3 مراحل ہیں۔ بہرحال اخیر میں ان کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہوا، منہج سلف پر وہ قائم ہوئے، گامزن ہوئے، پچھلے باطل عقائد سے انہوں نے توبہ کیا، اور کتاب و سنت سلف امت کے منہج اور موقف پر وہ الحمدللہ قائم ہوئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو امام کامل فاضل کہا، اور ان کے طور طریقے کے مطابق وہ کتاب و سنت کے مطابق کے منہج پر قائم ہو گئے۔ تو امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا بلند پایہ مقام، کہتے ہیں کہ ان اشاعرہ کے امام اور قدوہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو بھلا اتنے بڑے امام کے ماننے والوں کا مذہب باطل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہے دوسرا سوال۔ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں سمجھ لینا ضروری ہے کہ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا ان کے علاوہ دیگر اور جو ائمہ مسلمین ہیں، مسلمانوں کے جو ائمہ ہیں، پیشوایان ہیں، سبھی لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے سلسلے میں اس بات کا دعویٰ کبھی نہیں کرتے کہ وہ معصوم ہیں، غلطیاں ان سے نہیں ہو سکتی، خطائیں ان سے نہیں ہو سکتی، وہ غلطیوں سے، خطاؤں سے محفوظ ہیں، معصوم ہیں۔ اس کا دعویٰ نہ تو ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے اور نہ ان کے علاوہ دیگر مسلمانوں کے ائمہ نے کیا ہے۔ کوئی بھی امام، مسلمانوں کا امام، اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ غلطیوں سے، گناہوں سے معصوم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عصمت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، جسے عصمت دی ہے اللہ تعالیٰ نے وہی معصوم ہے، اور جسے نہیں دی ہے وہ معصوم نہیں ہو سکتا، اور وہ دعویٰ بلا شبہ باطل ہوگا، جھوٹا ہوگا۔ بہرحال بلکہ یہی نہیں، کہتے ہیں کہ امامت جو ان کو دین کی ملی ہے، کہ امام دین کے معاملے میں لوگوں کے امام ہیں، لوگوں کے پیشوا ہیں، لوگ ان سے رجوع کرتے ہیں، لوگ ان سے دین کے مسائل کے سلسلے میں رہنمائیاں لیتے ہیں، ان سے روشنی حاصل کرتے ہیں،
تاکہ گمراہی اور جہالت کی تاریکیوں سے اپنے آپ کو نکال سکیں۔ تو یہ جو امامت کا مقام ان کو دین میں ملا ہے، یہ اسی وجہ سے ملا ہے، اسی وقت ملا ہے جب انہوں نے اپنی ذات کو پہچانا ہے، اپنی ذات کی قدر جانی ہے کہ ہمارا مقام کیا ہے، ہم کس حیثیت کے ہیں، اور جس حیثیت کے ہیں اسی حیثیت پر اپنے آپ کو رکھا ہے، اس سے تجاوز نہیں کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے اوپر اٹھنے کی کوشش نہیں کی ہے، بلکہ ان کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم کی تعظیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اس طرح سے رہی ہے جس طرح سے ہونی چاہیے۔ اسی لیے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امامت کا، پیشوائی کا مقام اور یہ فضیلت اور یہ منقبت انہیں عطا فرمائی ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر کے کوئی اگر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اتنے بڑے امام ہیں، ان کا مذہب باطل کیسے ہو سکتا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو الحسن اشعری ہے تو کیا ہوا؟ کیا وہ معصوم ہے گناہوں سے؟ نبی رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہوتا ہے وہ برگزیدہ ہوتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ عصمت کے مقام سے نوازتا ہے۔ اگر اسے کوئی غلطی اور چوک بشری انسانی تقاضے کے مطابق ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوری طور پر اسے اس گناہ سے آگاہ کرتا ہے اور اسے ہٹا دیتا ہے، اس پر باقی نہیں رکھتا ہے۔ یہی مطلب ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت کا۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو سمجھایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں ائمہ بنایا ہے، ہم نے انہیں امامت کا مقام عطا فرمایا ہے۔ یہدون بامرنا، یہ ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، خود اپنی کوئی بات نہیں بولتے، خود اپنی بات نہیں بولتے، یہ ہمارے حکم کے ذریعے سے، ہمارے دین کے ذریعے سے، ہماری شریعت کے ذریعے سے، ہمارے بتائے ہوئے اتارے ہوئے قانون اور نظام کے ذریعے سے لوگوں کو رہنمائی کرتے ہیں، لوگوں کو صحیح راستہ بتلاتے ہیں۔ یہ مقام لوگوں کو رہنمائی کرنے کا، اللہ کے حکم سے امامت پانے کا، یہ مقام جو حاصل ہوا ہے وہ دو شرطوں کی بنیاد پر ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لما صبروا، نمبر ایک صبر کرنے کی وجہ سے۔ صبر کس چیز کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض و واجبات کی پابندی پر صبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محرمات، منکرات، محظورات سے بچنے پر صبر، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر، اقدار اللہ المؤلمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکلیف دہ جو تقدیر کے فیصلے ہیں اس پر راضی ہونا۔ ان تین طرح کے صبر کے ذریعے سے انہیں یہ امامت کا مقام حاصل ہوا ہے۔ ایسے ہی اللہ فرماتا ہے وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور یہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں، ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، سچے دل سے اسے تسلیم کرتے ہیں۔ ان دو شرطوں کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں امامت کا مقام عطا فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کی رہنمائیاں کرتے ہیں، انہیں راہ دکھاتے ہیں۔ ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام بنایا تھا، امام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منصب امامت پر فائز فرمایا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو، ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ آپ سب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ملت کے، ان کے طریقے کی پیروی کریں۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرماتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ اللہ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے، اللہ کے لیے کھڑے رہنے والے، میرے بھائیوں، امت تھے، یعنی امام تھے، للہ، قانتا للہ، حنیفاً، حنیف میلان، حنف کے معنی میلان کے ہوتے، تمام باطل عقائد، نظریات، افکار، دھرم سب سے کٹ کر کے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہونے والے تھے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ شاکرا لِأَنْعُمِهِ، یہ خوبیاں ہیں ان کی بیان کی جا رہی ہیں، امت تھے، قانت تھے، حنیف تھے، مشرکین میں سے نہیں تھے۔ نمبر 4، نمبر 5 شاکرا لِأَنْعُمِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، صراط مستقیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے
انہیں منتخب کر لیا اور انہیں صراط مستقیم کی رہنمائی فرمائی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے امت کی پوری امت بنایا تھا، ایک امت بنایا تھا، یعنی کیا مطلب؟ تنہا تھے وہ لیکن ایک امت کے برابر تھے، کیونکہ حق ان کے پاس تھا۔ تو امامت اور پیشوائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ملتی ہے کسی کو، اسی لیے ملتی ہے کہ وہ اپنی قدر جانتے ہیں، اپنا مقام سمجھتے ہیں، اپنے مقام سے اوپر نہیں اٹھتے بلکہ اپنے دائرے میں رہتے ہیں۔ اس لیے امام ابو الحسن اشعری ہوں یا دیگر ائمہ ہوں مسلمانوں کے، کوئی بھی اپنی ذات کے سلسلے میں اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ وہ معصوم ہے، بلکہ وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم بشر ہیں، ہم سے غلطیاں، خطائیں، چوک، لغزش ہو سکتی ہے، اسی لیے وہ اپنے آپ کو اللہ کی کتاب قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وابستہ رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں امامت کا، پیشوائی کا مقام عطا فرمایا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی بات کہ امام ابو الحسن اشعری کا حوالہ دینے سے یہ نہیں ثابت کیا جا سکتا کہ وہ معصوم تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ معصوم نہیں تھے، اس لیے ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اشاعرہ کے قدوہ ہیں، پیشوا ہیں، تو ان سے غلطی کیسے ہو سکتی ہے یا ان کا مذہب باطل کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ غلطیاں ہر ایک سے ممکن ہیں سوائے ان کے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصوم بنایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، لوگ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی نسبت قائم کرتے ہیں، اپنے آپ کو ان سے جوڑتے ہیں، یہ حقیقت میں اس طرح سے امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی اقتدا نہیں کرتے، ان کی پیروی نہیں کرتے یا ان کے پیچھے نہیں چلتے جس طرح سے انہیں چلنا چاہیے۔ کیوں؟ کیا مطلب ہے اس کا کہ جس طرح سے اقتدا کرنی چاہیے نہیں کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، ان کی سیرت کا اگر مطالعہ کیا جائے، دیکھا جائے، تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، سامنے آ جاتی ہے کھل کر کے کہ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں 3 مراحل گزرے ہیں۔ 3 مراحل۔ ایک مرحلہ، ظاہر ہے کہ یہ بات جو چل رہی ہے عقیدے کے حوالے سے چل رہی ہے کہ عقیدے کے مسئلے میں، عقیدے کے حوالے سے ان کی زندگی کے 3 مراحل ہیں۔ ایک مرحلہ پورے طور پر گمراہی کا ہے، اس کے بعد دوسرا مرحلہ بین درمیانی گمراہی، گمراہ فرقے اور اہل سنت والجماعت سے کچھ چیزیں لے کر کے درمیانی ان کا عقیدہ رہا ہے۔ تیسرا جو مرحلہ گزرا ہے وہ مرحلہ ستھرا مرحلہ ہے، اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر قائم ہو جانے والا مرحلہ ہے، سلف امت کے نقش قدم پر چلنے والا مرحلہ ہے، کتاب و سنت سلف امت کے اقوال، فرمودات اور ان کے منہج کو میرے بھائیو حرز جاں بنانے کا مرحلہ ہے۔ یہ 3 مراحل ہیں عقیدے کے باب میں۔ اس لیے اقتدا کرنے والے کو چاہیے یا اقتدا کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ یہ طے کریں کہ انہیں ابو الحسن اشعری کی اقتدا کیسے کرنی ہے۔ جب وہ گمراہی کے امام تھے، پیشوائی گمراہی میں تھی، وہ قابل اقتدا نہیں تھے۔ اس کے بعد جب دوسرے مرحلے میں داخل ہوئے، جب بین تھے، کچھ سنت کی طرف تھے اور کچھ گمراہی کی طرف تھے، تب بھی وہ اقتدا کے قابل نہیں تھے۔ تیسرے مرحلے میں جب وہ خالص اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر حامل ہو گئے، قائم ہو گئے اور اس کے حامل ہو گئے، اور بقیہ باطل عقائد و نظریات سے، گمراہ فرق کے نظریات سے، عقائد سے انہوں نے پورے طور پر توبہ کر لیا اور امام اہل سنت والجماعت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے منہج اور ان کے طریقے کے حامل اور قائل ہو گئے۔ وہ مرحلہ، تیسرا مرحلہ ایسا ہے جب ہم ان کی اقتدا اور ان کی پیشوائی قبول کر سکتے ہیں، انہیں اپنا۔ اس لیے مقتدیوں کو، یعنی اقتدا کرنے والوں کو، پیروی کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ کما حقہ پیروی کریں، یعنی جیسے پیروی کرنے کا حق ہے، اور پیروی کرنے کا حق یہ ہے کہ جب پیروی کرنے کے قابل ہو جائے، اقتدا کے قابل کوئی ہو جائے، تو اس کی پیروی کی جائے، اس کی باتوں کو پڑھا جائے، اس کی فرمودات کو سنا جائے، اس کی کتابوں کو پڑھا جائے، اس کے عقائد و نظریات کو سمجھا جائے، یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ 3 مراحل جو ہیں، جس کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے سرسری طور پر کیا ہے، اس حوالے سے کیا باتیں ہیں، اور خاص طور پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے بہت ساری باتیں اپنی کتاب مجموعہ فتاویٰ کے اندر فرمائی ہیں، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ دیکھیے، پہلا جو مرحلہ ہے امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ مرحلہ اعتزال کا مرحلہ ہے۔ یعنی پہلے مرحلے میں ابو الحسن اشعری معتزلی تھے، معتزلہ کے عقائد کے حامل تھے میرے بھائیوں، اور
40 سال تک، عمر کے 40 سال تک وہ معتزلی رہے، معتزلہ کا عقیدہ انہوں نے اپنایا اور 40 سال تک اعتزال کے عقیدے پر قائم رہے۔ وہی معتزلہ کا عقیدہ تھا، اسی کی دعوت دیتے تھے، وہی ثابت کرتے تھے، اسی عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے لوگوں سے مناظرہ کرتے تھے، اسی سلسلے میں انہوں نے لکھا، کہا، پڑھا، بولا، جو کچھ بھی انہوں نے 40 سال تک کیا وہ سب معتزلہ کے عقائد کے لیے کیا، معتزلہ کے عقائد پر فائد موجود تھے، اور اسی پر وہ اپنی ساری طاقت، قوت، انرجی صرف کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد اس 40 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں توفیق عطا فرمائی، چنانچہ انہوں نے عقیدہ معتزلہ سے رجوع کیا اور صراحت کے ساتھ لکھا کہ معتزلہ گمراہ ہے، فرقہ ہے، اور بڑی شد و مد کے ساتھ ان کی تردید کی، ان کا جواب دیا، انہیں ان کے شبہات کی بخکنی کی۔ میرے بھائیوں، اس لیے یہ پہلا مرحلہ نہایت ہی خطرناک مرحلہ گزرا ہے کہ وہ معتزلی تھے اور 40 سال تک اعتزال کے عقیدے پر، معتزلہ کے عقیدے پر قائم تھے، اور اعتزال کی تفصیلات ہیں۔ بہرحال اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مجرد عقل پر وہ چلتے تھے، عقل مجرد پر، جو معتزلہ کا عقیدہ، ہر چیز میں عقلانیت، ہر چیز میں عقل، ہر چیز میں عقل، بس عقل و رائے اور قیاس کے سوا کچھ نہیں۔ جو چیزیں عقل و رائے پر فٹ ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہے، ورنہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا انکار کر دیا جائے، اس کی تعطیل کر دیا جائے، اسے ٹھکرا دیا جائے، یہ ان کا طریقہ ہوتا تھا۔ تو یہ پہلا جو مرحلہ ہے یہ اعتزال کا مرحلہ ہے۔ معتزلہ کا جو عقیدہ تھا اسی عقیدے پر وہ 40 سالوں تک رہے، وہی ثابت کرتے رہے، اور اسی سلسلے میں ساری محنت اور مشقت صرف کی۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ انہوں نے رجوع کیا اس سے، اعتزال کے مرحلے سے، اعتزال کے عقیدے سے، لیکن ظاہر ہے کہ پورے طور پر معتزلہ کے عقیدے سے باہر نہ نکل سکے، بلکہ وہ بیچ میں، درمیان میں رہ گئے اور پورے طور پر سنت کے قریب نہیں آئے۔ اس پر بھی کئی سال گزر گئے۔ پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ جو تھا وہ سنت کا مرحلہ تھا۔ دوسرا جو مرحلہ ہے وہ خالص اعتزال اور خالص سنت کے درمیان والا مرحلہ ہے۔ خالص اعتزال اور خالص سنت، یعنی نہ تو مکمل طور پر اہل السنت والجماعت کے عقیدے پر آ گئے تھے اور نہ ہی مکمل طور پر معتزلہ کے عقیدے پر تھے، بلکہ درمیانی عقیدہ ان کا تھا، اور وہ عقیدہ بھی گمراہی کا ہی عقیدہ تھا، لیکن بہرحال اعتزال والی بات نہیں تھی، اس سے وہ بہت کچھ ہٹ چکے تھے۔ وہ کیا ہے؟ اس میں وہ ابو محمد عبداللہ بن سعید ابن الکلاب، ابو محمد عبداللہ بن سعید ابن کلاب، اسی شخص کی طرف فرقہ کلابیہ منسوب ہے، اس کے عقیدے پر آئے۔ یہ عقیدہ، یہ شخص جس کا نام لیا گیا، اس کی طرف فرقہ کلابیہ منسوب ہے، اور اسی شخص کے عقیدے پر امام ابو الحسن عشری رحمۃ اللہ علیہ قائم رہے کئی سالوں تک، اور یہی کلابیہ جو فرقہ ہے، اس فرقے کا عقیدہ یہ ہے کہ اسماء اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، ان صفات میں سے صرف 7 صفات ایسے ہیں جو عقل پر بیٹھتے ہیں، عقل پر فٹ ہوتے ہیں۔ بقیہ ساری جو صفتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، سارے جو اوصاف ہیں، وہ سب ایسے ہیں کہ عقل پر فٹ نہیں ہوتے، اس لیے بقیہ سب کا انکار کر دیا، صرف اور صرف 7 صفات کو قبول کیا۔ 7 صفات کو مانا، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے آگے آ رہا ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، یہ ہے دوسرا مرحلہ۔ یہ مرحلہ، اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ کلابیہ فرقے سے جڑ گئے تھے، یعنی اسی عقیدے پر تھے، بین السنہ والاعتزال، نہ معتزلی تھے پورے طور پر اور نہ سنی تھے پورے طور پر، بلکہ بیچ میں کلابیت، اشعریت پر قائم رہے۔ اچھا، اس کے بعد اس سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجموعہ فتاویٰ کے 16ویں جز میں کہتے ہیں، صفحہ نمبر 471 میں کہتے ہیں کہ امام ابو الحسن عشری اور ان جیسے اور جو ائمہ اور علماء گزرے ہیں، یہ سلف اور جہمیت کے درمیان، سلفیت اور جہمیت کے درمیان برزخ تھے۔ یہ درمیانی مرحلے کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ امام ابو الحسن عشری اور اسی طرح سے اور جو ائمہ رہے ہیں اس قسم کے، ان کی طرح سے یہ سلفیت اور جہمیت کے درمیان میرے بھائیوں برزخ، یعنی آڑ تھے۔ یعنی کیا مطلب؟ نہ پورے طور پر سنی تھے اور نہ پورے طور پر معتزلی تھے، بلکہ درمیان میں تھے یہ۔
کیا کام تھا ان کا؟ عقیدہ کیا تھا؟ انہوں نے معتزلہ سے کچھ اچھی باتوں کو لے لیا، کچھ درست باتوں کو لے لیا، اور ایسی سنت کی کچھ باتوں کو ان لوگوں نے لے لیا۔ تو کچھ عقلی اصول، عقلانی اصول جو تھے یہ معتزلہ سے لے لیا، اور کچھ باتیں جو ان کی سمجھ میں آ سکیں وہ انہوں نے سنت سے لے لیا۔ اس طرح سے یہ سنت اور اعتزال کے بیچ میں برزخ بن گئے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اعتزال کو پورے طور پر نہیں چھوڑا، بلکہ اعتزال کے اندر جو کچھ چیزیں تھیں، بہت کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا، ان میں سے کچھ چیزوں کو لے لیا، جس کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ اصول جو ہیں عقیدے کے یہ اچھے ہیں، صحیح عقیدے ہیں۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ عقیدے صحیح نہیں تھے، اصول صحیح نہیں تھے، بلکہ وہ اصول فاسد تھے، غلط تھے، باطل تھے، لیکن انہوں نے اسے صحیح سمجھ کر کے اپنا لیا۔ تو کچھ اصول اعتزال کے لے لیے اور کچھ باتیں سنت کی لے لی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اور یہ درمیان کا مرحلہ ہے جو اشعریت کا مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں، یا کلابیت کا بھی کہہ سکتے ہیں، بیچ کا مرحلہ ہے، اس پر یہ چلتے رہے۔ ابھی بھی امام ابو الحسن اشعری اس قابل نہیں تھے کہ انہیں دین کے اندر امامت کا مقام حاصل ہو، کیونکہ ابھی بھی پورے طور پر وہ گمراہی کی جو چیزیں تھیں وہ ختم نہیں ہوئی تھیں۔ تیسرا مرحلہ، اس کے بعد تیسرا مرحلہ جو ہے وہ ہے مرحلہ درست مرحلہ، صحیح مرحلہ۔ اس مرحلے میں شیخ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے اہل السنت والجماعت کا اہل الحدیث کا عقیدہ اور منہج انہوں نے اختیار کیا، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امام اہل السنہ کا لقب دیا گیا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے پر وہ الحمدللہ آ گئے۔ انہوں نے انہیں اپنا مقتدا اور اپنا پیشوا بنا لیا، اور اس حوالے سے خود انہوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتاویٰ کے اندر یہ ساری باتیں لکھی ہیں۔ انہوں نے خود، یعنی ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی مشہور کتاب الابانہ عن اصول الدیانہ، یہ مشہور کتاب ہے کتاب الابانہ للاشعری، تو الابانہ فی عن اصول الدیانہ، تو دین کے اصولوں کا اظہار، دین کے اصولوں کو کھول کھول کر کے بیان کرنا، ان کی یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے پوری صراحت کے ساتھ اس بات کو لکھا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ کتاب جو الابانہ ہے یہ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی آخری کتاب ہے، یا آخری کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اس لیے یہی معتبر ہے۔ ان کا آخری عقیدہ یہی ہے، ان کا آخری منہج اور موقف یہی ہے۔ صفات کے سلسلے میں جو انہوں نے اپنی کتاب الابانہ عن اصول الدیانہ میں نقل فرمایا۔ چنانچہ مقدمے میں لکھتے ہیں، خود مقدمے ہی کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم لے کر کے آئے، وہ کتاب لے کر کے آئے، کتاب عزیز لے کر کے آئے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کتاب کے آگے یا پیچھے سے باطل نہیں آ سکتا۔ اس کتاب قرآن کریم کے آگے پیچھے دائیں بائیں کہیں سے بھی باطل نہیں آ سکتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے جو بڑی حکمت والا ہے، بہت زیادہ قابل تعریف ہے۔ رب ذوالجلال اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتاب اتری ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب قرآن کریم کے اندر اولین کے علم کو اکٹھا کر دیا ہے، آخرین کے علم کو نہیں، بلکہ کہتے ہیں علم الاولین کے علم کو اکٹھا کر دیا ہے، اور اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا ہے، فرائض کی تکمیل کر دی ہے۔ یہی کتاب قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، جس کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو اپنی ٹھوس رسی قرار دیا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ٹھوس رسی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس نے اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیا، نجات پا گیا، اور جس نے اس کی مخالفت کی وہ گمراہ ہو گیا، بہک گیا، بھٹک گیا، اور جہالت اور نادانی کی کھائیوں میں ٹامک ٹوئیاں مارتا رہا۔ یہ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات اپنے مقدمے میں کہی۔ آگے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم کے اندر اس بات پر ابھارا ہے، اس بات کی تلقین کی، اس بات کا حکم دیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامبر ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، مبعوث کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی پیغمبری کے لیے، اپنی رسالت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سنت پر
मजबूती से कायम रहने का हुक्म दिया है और उभारा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जो कुछ तुम्हें रसूल दे उसे ले लो और जिन चीज़ों से वो तुम्हें मना करे उससे बाज आ जाओ। ये देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने साफ साफ बात फरमाई है कि नबी जो कुछ तुम्हें दें उसे ले लो और जिससे मना करें उससे बाज आ जाओ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल की सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का हुक्म दिया है। आगे चल करके कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों को अपने रसूल की इताअत का हुक्म दिया है जैसे खुद अपनी इताअत का हुक्म दिया है, और उन्हें यानी अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत को अपने बंदगान को अपनी इताअत पर फर्मबरदारी का हुक्म दिया है, ऐसे ही अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का भी हुक्म दिया है और उन्हें हुक्म दिया है कि वो उसके नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मजबूती से पकड़ लें। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अपनी किताब की तालीमात पर, हिदायत पर अमल करने का हुक्म दिया है। लेकिन कहते हैं आगे, खुद कहते हैं लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बदबख्ती उन पर गालिब है, जिनकी बदबख्ती उन पर हावी है और शैतान उन पर पूरे तौर से हावी हो चुका है। मेरे भाइयों, उन लोगों ने अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पसे पुश्त डाल दिया और मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, और उन लोगों की तरफ माइल हो गए हैं जिनकी इन्होंने तकलीद कर रखी है, अपने मुक़ल्लदों की तरफ, यानी जिनकी तकलीद ये करते हैं, जिनको अपना पेशवा मानते हैं, बिला दलील आंखें बंद करके जिनके पीछे चलते हैं, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये उनकी तरफ माइल हो गए, उन्हीं का दीन अख्तियार कर लिया, उनकी तकलीद कर ली, और जो कुछ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक उन्हें मिली थी, उन सबको उन्होंने बातिल करार दिया, उसको ठुकरा दिया, उसका इनकार कर दिया, सख्ती से इनकार कर दिया, अल्लाह तबारक व तआला पर झूठ बोलते हुए। इसका नतीजा ये हुआ कि वो गुमराह हो गए और उन्हें हिदायत से महरूम होना पड़ा, हिदायत से हाथ धोना पड़ा। तो ये शेख अबुल हसन अशरी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब अल इबाना अन उसूल दियाना के मुकद्दमे में कही है। फिर उसके बाद इतनी बातें कहने के बाद मुब्तदिया यानी बिदातियों के जो बहुत सारे उसूल हैं, बिदाती उसूल, उन उसूलों का भी उन्होंने तज़किरा किया और उनके बारे में ये भी बतलाया कि ये सारे उसूल जो हैं ये बातिल हैं, इन उसूलों पर हम अमल नहीं कर सकते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, और आगे फिर उसके बाद लिखा, और यही बहुत अहम नुक्ता है, इसे समझने की ज़रूरत है। कहते हैं फ़इन क़ाल क़ाइल, अगर कोई कहने वाला कहे, ऐसी वजाहत आप देखिए किस तरह से शेख रहमतुल्लाहि अलैह ने वजाहत की है। कहते हैं फ़इन क़ाल क़ाइल, अगर कोई कहने वाला कहे कि यानी अबुल हसन अशरी से कोई कहे कि तुमने मुअतज़िला की बात का इनकार कर दिया, जहमिया की बात का इनकार कर दिया है, हरूरिया, राफिज़ा, मुर्जिया, इन सारे बातिल फ़िरक़ों को तुमने ठुकरा दिया है, तो अब ज़रा हमें ये बतला दो कि तुम्हारा कौल है क्या, तुम्हारा कौल क्या है, तुम किस बात के कायल हो, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा दीन क्या है, किस मनहज पर तुम चलते हो, क्योंकि तुमने सबको ठुकरा दिया है। इस वक्त तुम मुअतज़िला, जहमिया, हरूरिया, राफिज़ा, मुर्जिया सबको ठुकरा दिया है। तो आप ज़रा बताइए कि आपका अकीदा है क्या, आप किस चीज़ को मानते हैं, आपका दीन क्या है, आप किस बात के कायल हैं। कहते हैं, जवाब देते हुए कहते हैं उसको ये जवाब दिया जाएगा, हमारा कौल वो है जो हम कहते हैं, जो कौल हम कहते हैं, यानी हम जिस बात के कायल हैं, जिस दीन पर हम अमल करते हैं, वो क्या है, अत्तमस्सुकु बि किताबि रब्बिना अज़्ज़ व जल। कहते हैं वो हमारे रब सुब्हानहु व तआला की किताब को मजबूती से पकड़ना है, ये हम कायल हैं, हम इस बात के कायल हैं। हमारा कौल ये है, हमारा अकीदा ये है, हमारा मौक़िफ़ ये है, हमारा मनहज ये है कि हम कहना चाहते हैं कि हम अपने रब की सुब्हानहु व तआला की किताब को मजबूती से पकड़ लें, और ऐसे ही हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो है उसे भी हम अपनी ज़िंदगी का लायहा बना लें, उसे मजबूती से थाम लें। और इस तरह से इसी के साथ साथ सलफ़ उम्मत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, उनके बाद ताबईन, उसके बाद अइम्मे हदीस, हम इनकी जानिब से जो चीज़ें आई हैं, जो कुछ मरवी है इनसे, हम इन तमाम चीज़ों को मेरे भाइयों अपने अकीदे का हिस्सा बनाते हैं, इनके समझने के मुताबिक समझते हैं। जो कुछ भी सहाबा से आया है, जो कुछ ताबीन से आया है, जो कुछ अइम्मे हदीस से हमें मिला है, उसको भी हम अपना मनहज समझते हैं, अपना मौक़िफ़ समझते हैं। उसके बाद कहते हैं हम इसके ज़रिए से
ہم ان تمام چیزوں کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، اس پر ہم قائم رہتے ہیں، ہم اس کے ذریعے اعتصام کرتے ہیں، یعنی مضبوطی کے ساتھ اس پر ڈٹے رہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں جو کچھ ابو عبداللہ احمد ابن محمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، یعنی جو کچھ بھی جس بات کے قائل، جس عقیدے کے حامل، جس منہج کے حامل امام ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رکھتے ہیں، جو کچھ ہے ان کا عقیدہ اور قول، نضر اللہ وجہہ، اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو تر و تازہ کر دے، ورفع درجتہ، ان کا درجہ، ان کا مقام بلند کر دے، اللہ تعالیٰ انہیں بہت عظیم ثواب عطا فرمائے۔ جو کچھ وہ کہتے ہیں ہم بھی وہی کہتے ہیں، ہم بھی اسی بات کے قائل ہیں جس بات کے قائل امام احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اور کہتے ہیں جس چیز سے، جس بات کے وہ مخالف ہیں، جس کی وہ جو چیزیں وہ نہیں مانتے، جن تمام چیزوں کو مانتے ہیں ہم وہی مانتے ہیں، اور جن چیزوں کو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نہیں مانتے، خلاف ورزی کرتے ہیں، ہم بھی اس سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ امام، لأنہ الامام الفاضل والرئیس الکامل، کیونکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فاضل امام ہیں اور رئیس کامل ہیں۔ آپ دیکھیے رئیس کامل کسے کہتے ہیں؟ وہ کامل امام جو امامت کے قابل ہو۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو عقیدے کے باب میں، اسماء و صفات کے باب میں ایک بہت اونچا اور بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ پھر اس کے بعد بہت ساری باتیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف میں، ان کی ستائش میں، ان کی مدح و ثنا میں جو کچھ بھی ان کو کہنا تھا انہوں نے کہا۔ اور پھر اس کے بعد میرے بھائیوں انہوں نے وہ باتیں بیان کی ہیں جو ان کے عقیدے کی ہیں، جو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رکھتے ہیں، وہ ساری باتیں یہاں پر ذکر کی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے صفات کا تذکرہ کیا ہے کہ صفات سب کے سب ثابت ہیں، تقدیر کے کچھ مسائل کا ذکر فرمایا ہے، سفارش کا، شفاعت کا مسئلہ ذکر فرمایا ہے، اور ایسے ہی بعض اور ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں، اور اسے عقلی اور نقلی دلائل سے انہوں نے ثابت بھی کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہو گئی بات اس حوالے سے کہ امام ابو الحسن عشری رحمۃ اللہ علیہ کا جو عقیدہ ہے، وہ عقیدہ ان کی زندگی میں 3 مراحل سے گزرا ہے۔ پہلا مرحلہ باطل تھا، دوسرا مرحلہ بھی باطل تھا، تیسرا جو مرحلہ ہے وہ مرحلہ سنت کا مرحلہ ہے، جماعت کا مرحلہ ہے، کہ اہل سنت والجماعت سلف امت کے منہج اور موقف پر وہ حامل قائم ہو گئے تھے اور اس کے حامل تھے، وہ ہے جس کی اقتداء ہونی چاہیے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں لیکن بعد والے جو لوگ ہیں، امام ابو الحسن عشری رحمۃ اللہ علیہ کی جو نسبت کرتے ہیں، ان لوگوں نے امام ابو الحسن عشری رحمۃ اللہ علیہ کا کون سا عقیدہ لیا؟ دوسرے والے مرحلے کا۔ میرے بھائیوں، دوسرے والے مرحلے میں جس عقیدے کے وہ حامل تھے، وہ مرحلہ انہوں نے اپنا لیا، اس میں جو عقیدہ رکھتے تھے اس عقیدے کو اپنا لیا، اور تعویل کی راہ اختیار کر لی، عام صفات میں تعویل کرنا شروع کر دیا۔ چونکہ جب یہ معتزلی تھے تب تو کوئی صفات نہیں مانتے تھے، لیکن میرے بھائیوں جب اعتزال سے نکلے اور ابن کلاب کی فرقے سے وہ جڑے اور اس سے وابستہ ہوئے تو کچھ سنت کے قریب آئے، لیکن بہت کچھ سنت سے دور رہے۔ اس کے اندر ہوا یہ کہ صرف اور صرف 7 صفات جو وہ ثابت کرتے تھے، جس کے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ عقل سے ثابت ہوتے ہیں، ان صفات کو ثابت کیا اور بقیہ ساری صفات کا انکار کر دیا۔ وہ صفات کون سے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی، علم، قدرت، کلام، ارادہ، سمع، بصر، یہ ہے۔ حی علیم، شعر میں بیان کیا ہے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے، کہتے ہیں حی علیم قدیر والکلام لہ ارادۃ وکذا السمع والبصر، کہتے ہیں یہ ہیں 7 صفات جس کو یہ مانتے تھے، جس پر ایمان رکھتے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ 7 صفات ایسے ہیں جو عقل سے ثابت ہوتے ہیں، عقل تسلیم کرتی ہے، اس لیے ہم اسے مانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اب کیا ہے؟ حی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت حی ہے، یہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے، یہ مانتے ہیں۔ علم رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، کلام فرماتا ہے، ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع اور بصیر بھی ہے، یعنی سماعت اور بصارت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ ان 7 صفات کو ثابت کیا۔ ہاں، بہرحال
میرے بھائیوں میرے بزرگوں، اس سلسلے میں اتنی بات ضرور ہے کہ ان 7 صفات کو ثابت تو ضرور کرتے تھے، لیکن ان صفات کو ثابت کرنے کا جو طریقہ تھا میرے بھائیوں، کیفیت جو ہے کہ اس کو ثابت کیسے کیا جائے گا، اس پہ بھی بہرحال اہل سنت والجماعت کا عقیدہ الگ ہے اور ان لوگوں کا طریقہ الگ ہے، لیکن کم از کم یہ ضرور ہے کہ ان 7 صفات کو وہ ثابت کرتے ہیں۔ ثابت کرنے کی کیفیت مختلف ہے، اہل سنت والجماعت کی الگ ہے اور ان لوگوں کے ہاں الگ ہے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باتیں اپنی کتاب فتاویٰ کے اندر یہ باتیں لکھی ہیں کہ یہ 3 مراحل سے گزرے ہیں۔ ان کے جو 2 مراحل ہیں، شروع کے مراحل، ابتدائی مراحل، وہ مراحل ایسے ہیں جو گمراہی کے مراحل ہیں، اور عام طور پر جو اپنے آپ کو اشعری کہتے ہیں وہ درمیانی مرحلے کو اپناتے ہوئے کہتے ہیں میرے بھائیوں میرے بزرگوں، جبکہ وہ بھی باطل ہے، اس سے بھی انہوں نے توبہ کر لیا تھا۔ بہرحال اس حوالے سے میرے بھائیوں میرے بزرگوں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اشاعرہ کے بارے میں جو کچھ کہا ہے ان تمام چیزوں کا تذکرہ، اور اس طرح سے اور بھی ائمہ، امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، ایسے ہی امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، امام شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے جو کچھ باتیں کہی ہیں ان کا خلاصہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے اگلے حلقے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو امام ابو الحسن اشعری کے حوالے سے یہ حقیقتیں جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ ان کی زندگی میں عقیدے کے حوالے سے 3 مراحل ہیں اور اس طرح سے اس کی تفصیلات ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، حق پرستی کی توفیق عطا فرمائے اور حق پر ہمیشہ استقامت کے ساتھ رہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔